الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیں، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیں اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنائے، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ محترم والد و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے بعد جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی تو وہاں کچھ دعائیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کعبہ شریف کے برکت سے یہاں کے رہنے والوں کو پھل اور فروٹ کی روزی نصیب فرما، اور وہاں کے بسنے والوں کو امن نصیب فرما اور امن و امان کو قائم فرما دے۔ اور اپنی دعا کے اندر تخصیص کر دی تھی، خاص کر دیا تھا کہ یہ صرف یہ نعمت ان لوگوں کو میسر ہو جو تیری ذات پر ایمان رکھنے والے ہوں، یا جو تیرے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، جو قیامت کے دین پر ایمان لانے والے ہو، یا جو مسلمان ہو۔ میری دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت نے شاید فرمایا کہ آپ کی دعا جو کہ اللہ ایک رزاق ہے، تمام دنیا کے روزی پہنچانے والا ہے، تمام دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو۔ تو اللہ نے شاید فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ فرمانی کرتے ہیں، تو بہت تھوڑی مدت کے لیے ہم ان کو برتنے کے لیے کچھ نعمتیں دے دیں گے، برتنے کے لیے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں ان کے حوالے کر دیں گے، پھر ہم ان کو کھینچ کر لے جائیں گے عذاب، آخرت کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی وہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ سابقہ بنیادیں موجود تھیں۔ اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیلڈ کیا تھا، اس کو کھڑا کیا تھا، اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا تھا، اس کو دوبارہ بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر یہ پہلی تعمیر نہیں ہے، اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ادب سکھلایا گیا تھا کہ انہی آیت کریمہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنے یہ ایک ادب ہے، قرآن کا ایک اہم ادب ہے کہ کاموں کی نسبت جب کسی کام کے اندر چھوٹا بھی شریک ہو بڑا بھی شریک ہو تو کام کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کام کی نسبت بڑے کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ کام ہمارے بڑے نے انجام دیا ہے۔ چھوٹے لوگ اپنی طرف اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں، اس کام کی نسبت اپنی طرف نہ کریں، بلکہ ان کا ادب یہ ہے کہ وہ بڑوں کی طرف متوجہ کریں۔ اور اسی کے ضمن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روایت نقل کی گئی تھی کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور میں آپ حضرات کے ساتھ شریک ہو جایا کرتا تھا، میں آپ کے مشورے میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں نے گزشتہ عرض کر دی تھی کہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انڈیویجول مشورہ کرتے تھے، یا کبھی ان دونوں کے ساتھ ملا کر مشورہ کرتے تھے۔ جو مشورہ آپ ابوبکر سے کر رہے تھے وہی مشورہ آپ عمر سے بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا کہ اپنے آپ کو ان دونوں کے برابر قرار نہیں دیتے تھے، کہ اللہ کے رسول اصلاً ابوبکر سے مشورہ کیا کرتے تھے اور میں آپ کے شریک ہو جایا کرتا تھا، میں ان کے مشورے میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ وہ بہت بڑا عمل تھا، ایک بہت بڑی وہ ادب جو قرآن اس آیت کریمہ سے سکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب انداز اختیار فرمایا کہ تعمیر کعبہ کے عملی شکل کے بجائے ابراہیمی جذبات کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی کعبہ شریف کی جو عملی تعمیر فرمایا گیا تھا، وہ کون سے پتھر تھے، کہاں سے تلاش کیے گئے، کون سے پتھر کو اس میں سلیکٹ کیا گیا، اس کا ڈائیگرام کیسے بنایا گیا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی دیواریں کیسے مضبوط کی گئی، کتنی اونچائی رکھی گئی، کتنی چوڑائی رکھی گئی، ان تمام تر تفصیلات کو چھوڑ کر ان تمام تفصیلات میں نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کو بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جس جذبات کے ساتھ یا جس درد مندی کے ساتھ اور جس اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ اس کعبہ شریف کو بلڈ کر رہے تھے، تو وہ کیا جذبات تھے، اس جذبات کو بیان فرمایا۔ اس بات میں اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ آدمی کے جذبات کو ہوا کرتی ہیں۔ اہمیت جو اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فریضے کو جن جذبات کے ساتھ ادا کر رہے تھے، وہ جذبات کے اللہ کے ہم ویلیو اور قدر ہوا کرتی ہیں، اس کی کوانٹیٹی کی ویلیو یہ بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر آدمی بہت کثرت سے نماز پڑھنے والا ہے، کثرت سے چیریٹی کرنے والا ہے، کثرت سے اسفار کرنے والا ہے، لیکن اس میں وہ خلوص نہیں ہے، وللہیت نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد کر دیں گے۔ اگر کسی آدمی نے ایک چھوٹا سا عمل بھی کر لیا اور چھوٹے سے عمل کرنے کی بنیاد میں اس کے اندر وہ جذبہ تھا اور وہ اللہ کی قدردانی تھی اور اللہ کے لیے اللہیت کے کرنے کا جذبہ تھا، اس چھوٹے سے عمل کو اللہ کے نزدیک بڑا اونچا اور احساس اور بڑا اونچا اجر دیا جاتا ہے، بڑا اونچا بدلہ دیا جاتا ہے، کہ آدمی کی نجات کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے، آدمی کی نجات کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن کے اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ابراہیم کن جذبات کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، کعبہ شریف کو بلڈ کر رہے تھے۔ تو اول ارشاد فرما رہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات زبان سے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، یہ دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے بات نقل فرمائے، خصوصاً حضرت مولانا سخی الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو عربی کی دعا جو ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کو پوری طریقے سے اس کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، جیسا عربی کے اندر یہ زبان کے اندر یہ کہی گئی ہیں، اس کو پوری طور پر اردو کے اندر منتقل کرنا، کسی اور زبان کے اندر منتقل کرنا پاسبل نہیں ہے، کسی اور زبان کے اندر جن جذبات کا جو اس کا تعارف کرنا، جو جذبات کی عکاسی کرنا، کہ ایکچوئل میں جن جذبات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے بیوی کو چھوڑا ہوا تھا، کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے بیٹا بھی شریک ہیں، جن مشقتوں کا سامنا کرا، جن قربانیوں کی بنیاد پر یہ کام وجود میں آ رہا ہے، وہ جو جذبات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی عکاسی کرنا، اس کو بیان کرنا کسی اور زبان کے اندر ممکن نہیں ہے۔ البتہ مفہوم سمجھنے کے لیے اس کو سرسری طور پر یا پھر اس کی سطحی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ڈیپ میننگ کو کسی اور زبان کے اندر بیان کرنا یہ پاسبل اور ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے یہاں بیان کرنے کے دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور نہیں ہوتے، اپنے بڑے سے بڑے عمل کے اوپر بھی غرور اور ایٹیٹیوڈ نہیں کرتے، اپنے بڑے سے بڑے عمل کے اوپر بھی مغرور نہیں ہوتے، بلکہ بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی زیادہ الہا جاری کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اور اپنے اس کارنامے کو اللہ کے قبول کروانے کی کوشش میں لگتے ہیں، اس کی کمی کوتاہیوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی کمی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کی کمی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا حال اٹھا کر دیکھ لیں، ایک اگر 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کر لیں تو وہ آدمی جو نماز میں شریک نہیں ہو پاتا، جو جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا، وہ ہماری نگاہوں سے گر جاتا ہے اور اس کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو ہم بے حیثیت سمجھنے لگتے ہیں، اس کو ہم مسلمان تک سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔
یہ کیسا مسلمان ہے نماز میں شریک نہیں ہوتا؟ میں جو 5 وقتہ نماز ہے تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے کا عادی ہے، پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے کا عادی ہے، اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تہجد میری بہت افضل عمل ہے، میں جو تہجد پڑھ رہا ہوں وہ سونے والے سے بہتر ہے، وہ سونے والے سے بہتر ہے، یعنی جو تہجد میں نہیں اٹھا ہے سونے والے سے بہتر ہے، تو اس کی تہجد اس کے لیے کوئی کام دینے والی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں جب تک سونے والا جو تہجد میں نہیں اٹھا ہے، سونے والا اس تہجد پڑھنے والے کی نگاہ کے اندر بڑا نہ بن جائے، یہ سونے والا مجھ سے بڑا اہم ہے اللہ کے نزدیک، یہ سونے والا مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک اہم امپورٹنٹ ہے، یہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس وقت تک اس کی تہجد اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس وقت اس کی تہجد اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ ان دعاؤں کو یہاں ذکر کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ بتلانا اور یہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے سب سے افضل ترین شخصیت ہے، ہماری عبادتیں اور ان کی عبادتیں، ہمارے اعمال اور ان کے اعمال، جس کا کوئی تناسب نہیں ہے، جس کی کوئی برابری نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، اس کے باوجود اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، یہ ہمارے پروردگار ہم سے ان عبادتوں کو، ان خدمتوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور اپنی عبادتوں کے اندر توبہ استغفار کیا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، حضرت امی عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے راتیں جو گزاری ہے وہ راتیں اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہیں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری ہیں، نیک اعمال میں گزاری ہیں، تو یہ استغفار کا کیسے موقع، استغفار کیسے کرتے ہیں؟ استغفار کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ویسی عبادتیں نہیں کر پائے جیسی عبادت کا حق تھا، وہ اللہ کی ویسی معرفت کو حاصل نہیں کر پائے جیسی اس کی معرفت کے حاصل کرنے کا حق تھا، کما حق عبادتوں کا انجام نہ دینا، اس بنیاد پر کمی کوتاہی جو رہ جاتی ہیں، جو نقص رہ جاتا ہے، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے اخیر کے اندر۔ اس لیے نماز کے اخیر میں آخری دعا کیا پڑھائی جاتی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز پڑھی بندے نے، نماز کے آخر میں کہا جائے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ نماز پڑھنا کوئی ظلم ہے؟ تو اللہ کی توفیق ہے، عبادت ہے، لیکن بندہ کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے سوا کوئی اس گناہوں کو اور اس ظلمت کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی فانک غفور الرحیم، میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف تربیت کرنا مقصود ہے، یہی انبیاء السلام کی سنت طریقہ تھا کہ نیک کام کرنے کے بعد اس پر غرور کرنا، اس پر نہ ایٹیٹیوڈ کرنا، نہ اس کا اوپر مغرور ہو جانا اور اس کو بڑا سمجھنا، بلکہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عمل کا کرنا نہ کرنا ان کے نزدیک برابر ہو جاتا تھا کہ میں نے عمل کیا ہے نہیں کیا، یہ چیزیں مطلب عمل کرنے کے بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے تھے، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے عمل ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے قرآن کی تلاوت زیادہ کر لیں، کسی دن اوابین یا کسی دن چاس پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، تو ہمارے اپنی نگاہوں کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی، ہمارے استاد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طلبہ چند دن یا ایک آدھ مہینہ یا ایک آدھ سال اگر تہجد کی پابندی کر لی تو وہ اگلے سال وحی کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اگلے سال وہ وحی کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جبرائیل میرے اوپر اتر آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ اس طرح کی آدمی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، اور شیطان ان راستوں کے ذریعے سے جا کر آدمی کے عمل کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، آدمی کے عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، پھر یہ عمل اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کرے گا بلکہ گمراہی تک لے جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات بتلانا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے ان دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد جن جذبات سے ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، اس کو بیان کرنے کے بعد ایک تو مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام اپنے اعمال کے اوپر مغرور نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا، کسی کی تعریف حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، کسی کی واہوائی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، کسی اور کے نگاہوں میں بڑا بننا مقصود نہیں ہوتا، بل میرا رب قبول کر لے، جس رب کے لیے عمل کیا گیا وہ رب کے نگاہ کے اندر میرا یہ عمل قبول ہو جائے، اس رب کے نگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ ان دعاؤں کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی اہم نصیحتیں دی جا رہی ہیں، جس کو میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے کوئی بھی عمل کرو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اس میں ایک تو یہ ہو کہ وہ عمل
کرنے کے بعد آدمی غرور اور ایٹیٹیوڈ اور تکبر کا احساس نہ ہو. بڑے سے بڑے عمل ہو جانے کے بعد کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. دوسرا یہ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول ہو جائے، اس کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا. تو اسی باتوں کو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی. آگے ارشاد فرماتے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کو نقل فرمایا ہے. اور یہ جو دعا بیان فرمائی تھی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور تعمیر ایک اللہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی. کعبہ شریف کی تعمیر کا کرنا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا تھا. قبول ہونے کے بعد یقیناً اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا تھا، اللہ کی طرف سے انعام ملنا تھا نیک عمل کے کرنے کے بنیاد پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نیک عمل کے بدلے کو، اللہ کے بدلے کو کن شکلوں کے اندر مانگا، کن اس اعتبار سے مانگا کہ اللہ آپ مجھے بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے بدلہ دیتے ہیں تو مجھے کون سا بدلہ چاہیے ہے؟ مجھے اس آپ کی خدمت انجام دینے کے بنیاد پر، آپ کے اس فریضے کو انجام دینے کے بنیاد پر مجھے کون سا بدلہ چاہیے، اس کو بیان فرما رہے. ارشاد فرماتے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا دیں. ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا دے. ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے بھی، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری کے پوری تابعدار ہو، جو تیری پوری کے پوری تابعدار ہو. وہ ارینا مناسکنا، اور ہم کو ہمارے مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیں. وہ ارینا مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیں. ایک نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ نبوت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد ابھی اللہ سے علم کا طلبگار ہے، علم کا طلبگار ہے، اللہ کو مانگ رہا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی رحمان الرحیم ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم السلام کی اس دعا کو نقل فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام نے بطور سلے کے، بطور بدلے کے، بقول حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بطور سلے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما کر اگر آپ ہم کو سلا دینا چاہتے ہیں، اب ہم کو بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دیں، مکمل فرما بردار بنا دیں. ایک نبی اپنی فرما برداری کے اندر ڈاؤٹ محسوس کر رہا ہے، کمی محسوس کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اللہ کی فرمانبرداری کے اندر کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دیں. اس سے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کسی آدمی کے ہدایت کا مل جانا اس کے ہدایت پر مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کوئی آدمی ہدایت پر ہو، کل ہدایت سے بھٹک جائے، کل کوئی ہدایت پہ آ گیا پرسوں ہدایت سے بھٹک جائے. تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر چلاتے رکھ، ہدایت پر چلاتے رکھ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وہاں سے یہی معنی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ ہدایت پر چلاتے رکھ، چلاتے رکھ. ہر مرتبہ نماز کے اندر دعا منگائی جا رہی ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کا راستہ، صحیح راستے پر توفیق دیں. صحیح راستے کی توفیق تھی تبھی تو نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو پھر کیوں سورہ فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے نماز کی ہر رکعت کے اندر؟ معلوم یہ ہوا کہ مرتے دم تک ہدایت ضروری ہے ہمارے لیے. تو اللہ سے اسی بات کو مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر چلاتے رکھ. تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ ربنا ہم دونوں کو، اے پر ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دے. وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابعدار ہوں، جو تیری پوری تابعدار ہوں. ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری امت میں سے، ہماری ذریت میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو تیرے پورے تابعدار ہوں. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور سلے کے مانگی ہے، بطور بدلے کے مانگی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بدلہ دینا ہے تو ان شکلوں میں عطا فرمائیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت کا وہ معیار و مقام ہے، وہ مقام ہے کہ ایک کام کا انجام دینے کے بعد دنیا کی کوئی راحت، کوئی ایسو عشرت کے نقشے یا کوئی اور چیز نہیں مانگی. مانگا یہ کیا مانگا کہ اللہ تجھ سے ہم جڑے رہیں، تیری محبت دلوں میں پیوستہ رہیں، تیرے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور تو تیرا فرمانبردار بنائے رکھ، تیرا فرمانبردار بنائے رکھ. کسی زندگی کے کسی مرحلے کے اندر، کسی سچویشن کے اندر، کسی موقع پر اللہ تیری نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ تیرے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اہم سبق ہے، بہت بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ سے اس چیز کو مانگتے رہیں کہ کبھی کسی چیز کے نیک اعمال کو جانے کی بنیاد پر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت ہمیں نصیب فرماتے رہے، اس سے ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں. اللہم ثبتنا قدمی علی صراط المستقیم، ہمارے قدموں کو اپنے سیدھے راستے پر چلائے جمائے رکھ. یہ دعائیں منقول ہیں روایتوں کے اندر. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی ہدایت کا ہر وقت محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے.
اور صرف اپنے لیے نہیں تھی، ومن ذریتنا، اور ہماری نسلوں کے لیے. یعنی اس لیے دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگنا یہ مسنون سنت ابراہیمی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی جائے. اور جہاں ان کی دعائیں کے لیے ہمارا عام تو مسئلہ ہو چکا ہے کہ اس کی دنیاوی پڑھائی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اس کو ڈاکٹر بنا دے، وکیل بنا دے، یا اس کا یہ گھر ہو جائے، اس کی سہولتیں ہو جائے، اس کو آسانی سے جاب لگ جائے. وہاں یہ کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے، ہماری اولادیں اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں. یہ ایک بہت بڑی اہم ضروری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ ہماری اولادیں اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو اللہ کی فرما بردار ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، دنیا فردا بردار ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. اور آگے شخص ہے وہ ارینا مناسکنا. مناسک کا جو لفظ ہے وہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جو حج کے دوران کیے جاتے ہیں، جو جیسے رمی کرنا ہے، طواف کرنا ہے، کنکری مارنا ہے، اور سعی کرنا ہے، وقوف کرنا ہے. ان ارکان کو مناسک کہا جاتا ہے. اور بعض ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان جگہوں کو بھی مناسک کہا جاتا ہے جن جگہوں پر یہ اعمال کیے جاتے ہیں، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے. اور عموم اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو تمام عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے طریقے ہمیں سکھا دیں، اور عبادتوں کے طریقے ہمیں سکھا دیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں رفتہ رفتہ علمی محفلوں کی قدردانی کرنی چاہیے. جن شکلوں کی بنیاد پر اور جن چیزوں سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، ان حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس میں شریک ہونا چاہیے. ایک نبی اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد علم سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر رہا ہے، معلوم کرنے سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے ارینا مناسکنا، ہمیں سکھلا دے ہماری عبادتوں کے طریقے. تو ایسی محفل دنیا میں جہاں کہیں لگ جائے اور جو اللہ کے یہاں قبول ہونے کی علامتیں ہو تو اس میں شریک ہو جانا چاہیے، اور وہاں سے علوم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کی قدر، اس کی اہمیت پیدا ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمارے علوم کو بڑھانے والی ہیں، ہمارے علم کو بڑھانے والی ہیں، ہمارے اعمال کو پختہ اور مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. تو اسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ اور صرف آپ ہی معاف کر دینے کے خوگر اور بڑی رحمت کے مالک ہیں. یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد جو ایک اور دعا ارشاد فرمائی حضرت ابراہیم السلام کی جو یہاں پہ نقل فرمائی ہے، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی دعا تھی. اسی موقع پر حضرت ابراہیم السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد جو ایک دعا ارشاد فرمائی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. مفسرین ارشاد فرماتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے، اس میں اشارہ کیا گیا تھا. اور ایک بہت اہم پتے کی بات نقل فرمائی کہ حضرت ابراہیم السلام بہت دور اندیش تھے. دور اندیش سمجھتے ہیں آپ لوگ جو دور کا دیکھنے والے ہوں، جو لمبا سوچنے والے ہوں. کہ ابھی ممکن ہے کعبہ شریف بن چکا ہے، لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، لوگ عبادتوں کے لیے آ رہے ہیں، یہاں عبادتیں کی جائے گی، اللہ کے احکامات کو پورے کیے جائیں گے. لیکن میرا انتقال ہو جائے گا، اسماعیل کا انتقال ہو جائے گا، یا یہ دینی ماحول جو بنا ہوا ہے مکہ کے ارد گرد جو محنت سے بنایا گیا ہے، یہ ماحول رفتہ رفتہ دین سے دور ہونے کی بنیاد پر یا زمانے کے گزرنے کی بنیاد پر یہ ماحول میں کمی، کوتاہی، کمزوری آتی چلی جائے گی، کوتاہی آتی چلی جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ پھر اطراف کے مکہ مکرمہ کے اطراف کے ماحول کی وجہ سے مکہ کا ماحول متاثر ہو جائے، جو بے دینی مکہ کے اطراف میں ہے وہ مکہ میں آ جائے، اور مکہ میں آنے کی بنیاد پر کعبہ شریف میں آ جائے. اور یہی ہوا. آپ اٹھا کر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے جو 600 سال کا جو زمانہ دوری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، آپ کو جو نبی بنایا گیا، جو آپ کو رسول بنایا گیا، اس میں 600 سال کا زمانہ ہے. اور یہ 600 سال کی جو گمراہی تھی، جو نافرمانی تھی، اور 600 سال کی جو بغاوت اور 600 سال کا جو برائی تھی، وہ اتنی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کعبہ شریف جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا مرکز بنایا ہوا ہے، کعبہ شریف کو جہاں ہدایت کا مرکز بنایا، اس ہدایت کے مرکز کے اندر بت آ چکے تھے. ایک بت نہیں تھا، 360 بت کعبہ شریف کے اندر موجود تھے. کتنے بت تھے کعبہ شریف کے؟ تو یہ اطراف کے ماحول سے کعبہ شریف خود متاثر ہو چکا تھا. اور یہاں تک کہ کعبہ شریف جو ہدایت کا مرکز ہے، اس ہدایت کے مرکز کے اندر 360 بت آ چکے تھے. تو ابراہیم السلام اسی دور اندیشی کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بہت سے علماء کرام نے بات نقل فرمائی ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس علاقوں میں رہ رہے ہیں، اس ماحول کا پاکیزہ ہونا، اس ماحول کا صاف ستھرا ہونا، اس ماحول کا عبادت گزار ہونا، اس ماحول کا اللہ کا فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس ماحول کی حفاظت کی ہم نے کوشش نہیں کی تو کعبہ شریف جو اتنا مقدس جگہ ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، اگر وہ ماحول کا اثر لے سکتا ہے، اس ماحول کے اثر کی وجہ سے کعبہ شریف کے اندر 360 بت جا سکتے ہیں، تو اگر ہمارے اطراف کا ماحول خراب ہو گیا، ہمارے گھر کے اطراف کا ماحول خراب ہو گیا، ہماری مسجدوں کے اطراف کا ماحول خراب ہو گیا، کیا بے دینی ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گی؟ کیا بے دینی ہماری اولاد تک نہیں پہنچے گی؟ کیا بے دینی ہم تک نہیں پہنچے گی؟ اس لیے جہاں تک بہت ضروری آدمی کہ اپنی ہدایت کی کوشش میں لگے، اپنے ماحول کو بھی خوشگوار بنانے کی کوشش میں لگے.
اس کی کوشش میں اپنی کوششیں لگائے، اور اس کے بڑے آسان طریقے ہیں، ان طریقوں میں شامل ہو۔ تبلیغ کا ایک بہت بڑا مناسب راستہ ہے، اس میں شریک ہو اپنے ماحول کو آسان بنا سکتا ہے آدمی، اپنے ماحول کو اسی کے ذریعے سے اور مدرسوں کے ذریعے سے، ان مجالسوں کے ذریعے سے اور مختلف ذریعوں سے ماحول کو مناسب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آدمی اپنے آپ کو شریک کریں، ان چیزوں میں اپنے آپ کو شریک کریں۔ گشت کے ذریعے سے جا کر مسلمان کے کلمے کو حفاظت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے کلمے کو محفوظ رکھا جا رہا ہے، ان کو سنبھالا جا رہا ہے۔ تو ان چکروں میں پھر کر ان چکروں میں جا کر گشتوں کے ذریعے سے یا مجالسوں میں بیٹھ کر یا تعلیم و تعلم کے ذریعے سے، تزکیہ نفوس کے ذریعے سے اپنے ماحول کو، اندرون کو، اپنے بیرون کو حفاظت کی کوشش کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے زمانے کو گزرنے کے بعد ماحول خراب ہو جائے، تو آپ یہ کیجئے کہ ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجیں جو انہی میں سے ہو۔ تو ان کی دعا کا مصداق یہ تھا کہ آپ ان میں سے ایک ایسا رسول کو بھیجیں جو ان مکہ والوں میں سے ہو، وہاں جو اہل زبان سے ہو، جو وہاں کے باشندے ان میں سے ہو، تاکہ ان کے پاس رسول آ جانے کے بعد وہ ان کا مانوس ہو جائے، ان کے قریب رہنے والا ہو، ان کی زبان کے، ان کے حالات سے زیادہ واقف ہو، اور ان کی واقفیت کی بنیاد پر اس کی دعوت تمام ہوگی، اس کی دعوت مکمل ہوگی، اس کی دعوت کے وہ مکمل طریقے پر پہنچے گا جو زمانوں کی بے دینی کو ختم کر دے گا۔ اور یہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، وہ مقدس آپ نے محنت کی کہ آپ کی محنت کے ذریعے سے 600 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا۔ 600 سال کا بگاڑ ختم کتنے زمانے کے اندر؟ جو بے دینی مکہ مکرمہ میں تھی وہ 600 سال کی تھی، اس بے دینی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زمانے کے اندر ختم فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال رہے ہیں۔ آپ کو نبی بنائے گا 40 سال کی عمر کے اندر۔ کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو 23 سال کا آپ کا زمانہ ہے۔ 40 اور 23 63 ہو جاتے ہیں، 63 میں آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو صرف 23 سال کا زمانہ آپ کو ملا کسی چیز کے کام کرنے کا، نقشہ پلٹنے کا، ماحول کے بدلنے کا۔ اس 23 سال کے محنت کے اندر، اس میں سن 8 کے اندر تو کعبہ شریف کے بت گرا دیے گئے تھے، یعنی آپ کے انتقال سے 2-3 سال پہلے کعبہ شریف کو صاف کر دیا گیا تھا، اس کے بتوں کو صاف کر دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو سن 8 میں واقع ہوا تھا، اور سن 11 میں آپ کا انتقال ہے، آپ کا وصال ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کعبہ شریف کو صاف کر دیا تھا۔ تو یہ تقریباً 20 سال کے زمانے کے اندر، قلیل زمانے کے اندر 600 سال کے بگاڑ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا۔ اس کی وجہ بڑی بنیاد محدثین نے کل فرمائی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ ان کے اندر کے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہمارے پروردگار ان میں سے کیسا رسول بھی بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ چونکہ آپ انہی میں سے تھے تو ان کے درمیان کا کام کرنا بڑا آسان ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے کسی آدمی کا اپنے علاقے والوں کے اندر کام کرنا بڑا آسان ہے بمقابلے کسی اور کے اندر، کیونکہ ان کی برادری کی زبان کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے ریت و رواج کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے رسومات کو سمجھنے والا ہوتا ہے، کھانے پینے اور پہننا اوڑھنے کی ساری چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے، تو ان کو اس طریقے سے اس کو اصلاح کرنے کی مواقع نصیب ہوا کرتے ہیں۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی نصیحت فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ جو یہ بنی اسرائیل اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کینہ کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے ان کے جد امجد کی ہے، جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا جد امجد مانتے ہیں، انہیں سب سے بڑے ان کے دادا مانتے ہیں، تو انہی کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی دعا کی اس کی برکت سے اللہ رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت فرمائی اور بنو اسرائیل کے مقابلے میں بنو اسماعیل میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کے اندر سے ایک رسول کو بھیج دیں تاکہ ان مکہ کے ارد گرد والوں کی وہ ہدایت کے راستے اسباب مہیا فرمائیں اور ان کو ہدایت پر لائے۔ تو یہ حسد کرنا مناسب نہیں، کیوں کہ ان کی جد امجد کی دعا کی برکت سے حضور کی بعثت جو ہوئی ہے وہ محمد بنو اسماعیل کے اندر ہوئی ہے، ان کی دعا کو قبول کرنے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں کی گئی ہے۔ اور اس کے اسی آیت کریمہ کے اندر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اور اوصاف کو بیان کیا ہوا ہے کہ ایک رسول کو اپنے کمیونٹی کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، اپنے نیشن کے اندر کس طرح کام انجام دینا چاہیے، اس کے 4 مختلف طریقے ہیں، اور اس کو مختلف جگہوں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے اور اس کو تفصیل سے سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ رسول علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں انبیاء کرام، وہ اپنے لوگوں میں کس طرح کام کرتے ہیں اور کیا طریقے ہیں۔ ایک تو شاہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ ایک طریقہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دوسرا طریقہ ہے، وَالْحِکْمَہ، یہ تیسرا طریقہ ہے، وَيُزَكِّیہم، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ تو ان 4 طریقوں کے متعلق ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔